ہمارے ہاں جو قرآن مجید ہیں ان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام لکھے ہوتے ہیں. تو کیا جو یہ نام لکھے ہوتے ہیں شروع میں قرآن مجید کے اور آخر میں یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں؟ پھر فرماتے اوستأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے ابھی کسی کو نہیں سکھایا، اس نام سے بھی اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ غار حرا میں ہی کیوں عبادت کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی. امام ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا. جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو یاد کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں یہ ہیں کتنے؟ نبی علیہ السلام نے اگر اسلام کے بعد کیا ہوتا نا تو پھر وہ ہمارے لیے ہر کام جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ عقیدہ سے متعلق ہے اور اس کا نام بھی عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور عقیدہ کے جو بنیادی مصادر ہیں وہ قرآن و سنت ہی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم قرآن کے متعلق گفتگو کریں گے اور شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلا جو سوال ہے وہی قرآن کے متعلق شیخ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر. اللہ کا احسان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی وحی سب سے پہلی نازل ہوئی وہ کون سی آیات تھیں یا کون سی صورت؟ دیکھیں، قبل اس سے کہ میں پہلی وحی کے بارے میں بات کروں، میں یہ تھوڑی سی تمہیداً کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے. جی جی. منبع نور و حکمت ہے، روحانی و جسمانی امراض کی شفا ہے، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے. بے شک. غرض کے دنیا و جہان کی تمام کامیابیاں و کامرانیاں قرآن مجید کے اندر مضمر ہیں. بے شک. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے، یعنی کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے کو تمام لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ قرار دیتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بے شک. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی بے پناہ شفقت احسان اپنے بندوں پر فرماتے ہوئے قرآن مجید کو گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ نازل کیا. صحیح. اور آپ جانتے ہیں 23 ایئرز کا جو پیریڈ ہے اس میں قرآن مجید نازل ہوا. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے انعام تم پر بھرپور کر دیا. تو یہ تو قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا. صحیح. اب جو آپ کا کویشچن تھا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات کون سی ہیں جو نازل ہوئی، یا جو سب سے پہلی وحی کون سی ہے جو نازل ہوئی، تو اہل سنہ میں ویسے تو 4 اقوال کتب اہل سنہ میں موجود ہیں، لیکن بحثیت دلیل یا جو معتبر اقوال ہیں وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے پہلا قول بخاری شریف میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے، تو ان کے پاس جبریل امین آئے. انہوں نے آ کر کہا اقرا، تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری. تو پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا، پھر دوسری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو پکڑا، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فغطنی حتی بلغ منی الجہد، انہوں نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی. تو پھر انہوں نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پھر وہ قرآن مجید کی سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو پڑھائی. ٹھیک ہے. تو جبریل امین نے پڑھائی، پھر نبی علیہ السلام پڑھ کر وہ آ گئے. تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. جی جی. اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور فرماتی ہیں اول سورۃ نزلت من القرآن ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق. جو سب سے پہلی صورت قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. تو یہ ایک قول ہے اور یہی قول راجح ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا قول وہ بھی اہل سنہ کا ہے،
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی ہے وہ سورہ المدثر کی پہلے 3 آیات ہیں۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے سورہ المدثر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ جی۔ تو امام ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ اچھا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں آپ کو وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی چیز نہیں بتاتا۔ صحیح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہ حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں غار حرا سے واپس آیا، اب یہاں پر الفاظ نوٹ کرنے والی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب میں غار حرا سے واپس آیا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے دائیں دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، آگے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، اوپر دیکھا تو پھر مجھے فرشتہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں واپس آ گیا گھر، جب میں گھر پہنچا گھر آگے میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صبوا علیہ ماء، میرے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرو اور مجھے کمبل دے دو۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل دے دیا۔ تو اس حدیث میں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ دوسرے قول کے مطابق یا اس حدیث کے مطابق شاید کہ سب سے پہلی جو وحی ہے وہ سورہ المدثر ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ دونوں قول دیکھنے کی حد تک ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وگرنہ حقیقت میں مخالف نہیں ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابن حبان میں کہ ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ کیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خبر یا ان کی حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں غار حرا میں تھا، وہاں پر جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر سورہ اقرا کے بارے میں مجھے بتایا اور کہا پڑھو۔ صحیح۔ پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس میں خبر ہے کہ جب میں غار حرا سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے آواز آئی۔ ٹھیک ہے نا، راستے میں آواز آئی اور پھر گھر آ کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ دوسری وحی ہو سکتی ہے، یہ دوسری وحی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی وضاحت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجاء الذی جاءنی فی غار حرا، وہی فرشتہ دوبارہ میرے پاس آیا جو پہلی مرتبہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ یعنی دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس کی وضاحت بخاری شریف میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے مطلقاً یا علی الاطلاق سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ اقرا ہی ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلق طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی وہ سورہ اقرا ہے۔ ہاں، فترہ وحی کے بعد کچھ دیر وحی رکنے کے بعد جب دوبارہ وحی کا تسلسل شروع ہوا سلسلہ، تو اس وقت جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ سورہ المدثر تھی۔ یا اس اعتبار سے سورہ المدثر پہلی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجئے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں اور دیگر جمہور اہل سنہ کا یہی موقف ہے کہ سب سے پہلے مطلق طور پر نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات ہیں، پھر وحی کے فترہ کے بعد کچھ دیر وحی رک جانے کے بعد اس کے بعد جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ المدثر تھی۔ یا اس اعتبار سے سورہ مدثر پہلی وحی ہے کہ اس میں ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ سورہ اقرا میں اپنی امت کو ڈرانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ صحیح۔ تو یعنی راجح قول یہی ہے کہ سورہ الگ کی جو آیات ہے یہ سب سے جی یہی راجح قول ہے، مطلق طور پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات، اور زیادہ تر علماء کا بھی یہی جو ہے وہ موقف ہے، اہل سنہ کا زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور دیگر بھی احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ غار حرا میں ہی کیوں عبادت کیا کرتے تھے؟ جی بڑا گڈ کویسچن ہے
کہ سوچنے کی حد تک آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو چھوڑ کر یا قریب اور بھی کئی ایسی جگہ ممکن ہے ہو سکتی تھیں، اتنی دور غار حرا جو ہے بیت اللہ سے کافی دور ہے، تو وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جایا کرتے تھے؟ تو اس کے اہل علم نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، انہوں نے فتح الباری میں اور دیگر اہل علم نے بھی دو جوابات ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سے پہلے آپ کی قوم کے لوگ قریش مکہ، ورقہ بن نوفل یا دیگر وہ لوگ جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، ان میں سے کچھ لوگ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اس طرح اور کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی شرکیات خرافات سے بچے ہوئے تھے، دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے۔ تو آپ کے دادا چونکہ وہاں پہ جاتے تھے، آپ کی قوم کے لوگ وہاں جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی ان کو دیکھتے تھے تو آپ وہاں پر جاتے تھے۔ یعنی بیت اللہ میں جو ہے وہ شرکیہ عوامل تھے، اس وجہ سے وہاں پہ جاتے نہیں، وہاں پہ بھی عبادت تو کرتے تھے بیت اللہ میں بھی، لیکن وہاں پر بھی جا کے الگ تھلگ عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ میں وہ عبادت کے لیے نہیں جاتے تھے، جاتے تھے، لیکن الگ تھلگ بھی پھر وہ وہاں پر جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام اپنی بڑوں کو، اپنی قوم کو دیکھے وہاں پر جاتے تھے۔ اور دوسرا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غار حرا سے ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا تھا مستقل۔ بے شک بیت اللہ سے باہر ہوتے تھے، لیکن بیت اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا وہ قائم رہتا تھا۔ اور یہ تو ہم نے بھی الحمدللہ اس چیز کا مشاہدہ کیا جب ہم غار حرا پہ گئے، لیکن تاریخی اعتبار سے دیکھنے کے لیے، تو پھر وہاں سے ہم نے دیکھا وہاں سے بیت اللہ کے جو ستون ہیں، وہ مطلب کہ مینار ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ چونکہ اب دائیں بائیں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اب بیت اللہ تو نظر نہیں آتا بڑی بڑی بلڈنگوں کی وجہ سے، البتہ اس کے مینار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اب بھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا غار حرا میں عبادت کرنے کی کوئی افضلیت بھی ہے یا نہیں؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اچھا، چونکہ وہ اسلام کے پہلے کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان پہ قیاس کر کے اگر کوئی آدمی کہے میں اسپیشل جا کے وہاں پر نوافل پڑھوں گا، یا وہاں پہ جا کے نوافل پڑھنا یہ خیر و برکت کا کام ہے، تو یہ کام پھر صحابہ کرام کرتے، تابعین کرتے، جبکہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے نہیں، وہاں کوئی پر خاص فضیلت نہیں، بالکل اگر ہم سنت سمجھ کے کریں تو کیا اس کے یہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اگر اسلام کے بعد کیا ہوتا نا تو پھر وہ ہمارے لیے ہر کام جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، وہ نبوت سے پہلے کے معاملات۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ ہم نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو یاد کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں یہ ہیں کتنے؟ دیکھیں، اس کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، جو اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے اور مظاہر ہیں، وہ ان گنت ہیں، وہ لا تعداد ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، اس کے بیسیوں دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا کسی بھی کتاب نے جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں نازل کیا آپ نے وہ نام، ہمیں نہیں بتایا گیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اے اللہ تیری اتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی مخلوق کو تم نے وہ نام سکھایا، اس نام سے بھی سوال کرتے ہیں۔ پھر فرماتے او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے ابھی کسی کو نہیں سکھایا، اس نام سے بھی اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کتنے نام ایسے ہیں جو پہلی کتابوں میں، کتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، جنات کو، فرشتوں کو، چرند پرند کو، کیونکہ چرند پرند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
مسلم شریف میں وہ حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ روز قیامت امت جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ شفاعت کے لیے کسی نبی کے کوئی ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی سفارشی کوئی شفاعت کرے ہماری، تو اس وقت پھر وہ تمام انبیاء کرام سے مایوس ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَخِرُّ ساجداً، میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطیٰ، سوال کرو جواب ملے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ، ثم یفتح اللہ علیہ ویلہمنی من محامدہ، پھر اللہ تعالیٰ میرے سینے کو مزید کھولے گا، شرح صدر کرے گا، الہام کرے گا، مجھے نئی تسبیحات سکھائے گا، مجھے نئی تسبیحات سکھائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے نام سکھائے گا، تو پھر ان تسبیحات ان ناموں کے ساتھ میں مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ تو ان نصوص سے دیگر نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، ان کی کوئی کنفرم فگر، کوئی لمیٹڈ نام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر ہم نے علماء سے اکثر ایک حدیث سننے کو ملتی ہے کہ جیسے ان للہ 99 اسما، یہ مجھے مکمل حدیث مبارکہ تو مجھے نہیں آتی لیکن اس طرح کر کے سنا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کیا مطلب ہے؟ جی دیکھیں، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اس حدیث سے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا پراپر جو معنی مفہوم تھا وہ نہیں سمجھا۔ اس حدیث کا جو مرکزی میسج تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے 99، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 نام جو شخص یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نام تو ان گنت ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی سے بھی جو شخص 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، کوئی سے بھی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، بس وہ قرآن و سنت سے نام ثابت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث تو ہے، اب اس حدیث کی تشریح کے لیے یا اس کا صحیح فہم کے لیے اہل علم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 100 یا 99 دینار ہیں جو میں نے صدقے کے لیے رکھے ہیں، میرے پاس 99 دینار ایسے ہیں، 99 ڈالر، 99 روپے میں نے صدقے کے لیے رکھے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے ہی 99 ہے، اس کے پاس اور بھی اس کی پراپرٹی ہے، اور ڈالر اور دینار اور روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے اس نے 99 جو ہیں وہ صدقہ کرنے کے لیے الگ سے رکھ دیے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا دخل الجنہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاؤنٹ لیس ان گنت ناموں میں سے جو شخص 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابھی پچھلے کویشچن میں ہم نے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو لا تعداد ہیں، اور اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کو بالفعل دیکھیں اور احادیث کے ذخیرہ کو، اس کے اندر بھی جو نام موجود ہیں وہ 99 سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہیں، بلکہ نام تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے جو شخص 99 نام یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ ذکر کی اور اس میں تھا من احصاها دخل الجنہ، جی، تو یہاں پر گننے اور شمار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بہت اہم کویشچن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ نام 99 شمار کر لیے یا میں نے گن لیے، تو اس کے اہل علم نے کچھ مراتب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی بڑی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے بدائع الفوائد، اس میں ذکر کیا ہے، دیگر اہل علم نے اپنی مختلف قیمتی کتب میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے حفظھا، کہ ان ناموں کو گنا جائے اور ان کو زبانی یاد کیا جائے۔ دوسرا مطلب ہے معرفت معناہا، اس کا معنی مفہوم سمجھا جائے۔
اور تیسرا گننے کا مطلب یہ ہے، یا اس کا تیسرا مرتبہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ یہ ہے العمل بمقتضاہا، ان کے مطابق معنی اور مفاہیم جو ان میں میسج دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الاحد، قل هو اللہ احد، بے شک۔ تو وہ احد اکیلا ہے الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگے، کسی اور سے رزق نہ مانگے، تو اس کے مطابق جو معنی مفہوم ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس طرح گننے کا جو چوتھا سٹیپ ہے یا جو معنی مفہوم ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو خلاصتاً گننے یا شمار کرنے کے 4 مراتب ہیں، 4 سٹیپز ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے ان کو حفظ کیا جائے، دوسرا یہ ہے ان کا معنی مفہوم سمجھا جائے، تیسرا یہ ہے اس معنی مفہوم کے مطابق عمل کیا جائے، چوتھا یہ ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ مثال کے طور پر انسان یہ کہے یا رحمان ارحمنی، اے مہربان مجھ پر رحم فرما، یا غفار اغفر لی، اے معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے، یا تواب تب علیہ، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر لے۔ تو یہ مطلب ہے شمار کرنے کا، گننے کا۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید ہیں ان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، تو کیا جو یہ نام لکھے ہوتے ہیں شروع میں قرآن مجید کے اور آخر میں یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو ہمیں اس سے جذبات سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا پابند ہے۔ تو وہی اصل چیز ہے، اسی میں ہی انسان کی نجات ہے، اسی میں ہی خیر اور برکت ہے۔ جو قرآن مجید کے شروع میں نام لکھے ہوئے ہیں، خاص کر بر صغیر میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے تاج کمپنی ہے یا پاک کمپنی ہے، ان لوگوں نے جو قرآن مجید پرنٹ کیے، پبلش کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سے بڑا عمل خیر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے شروع میں جو نام ہیں وہ صرف قرآن مجید میں ہیں جو ہمارے بر صغیر میں چھپتے ہیں۔ عرب میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں یہ نام آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسے ہی ہے، جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید ملتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، اکثر دیکھا ہے ان کے شروع میں نہیں ہوتے وہ جی، ان کے شروع میں آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ نام۔ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، اس میں کچھ نام مذکور ہیں، تقریباً 100 سے زائد نام ہیں، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے، تو وہی نام اٹھا کر قرآن مجید کے شروع میں لگا دیے گئے۔ وہ حدیث بالاتفاق ائمہ حدیث کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ اس میں کئی ایک کمیاں ہیں، جو اس علم سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اضطراب ہے اس کے اندر۔ اس طرح اس کے اندر ایک راوی ہے ولید بن مسلم، وہ مدلس راوی ہے، اور اسی کی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا اپنا ادراج ہے، اس نے یہ نام شامل کیے ہیں، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنے تھے، اور بلکہ وہی نام جو اس حدیث کے اندر مینشن ہیں اس کے اندر کئی نام ایسے ہیں جو بالاتفاق اہل سنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی پاک باز ہستی ہے، ہم اپنی اچھی سوچ فکر سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہے، جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ذکر کیے یا جو نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیے، ہم وہی نام اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے کچھ خوبصورت اور پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ مثال کے طور پر جو قرآن مجید کے شروع میں نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نام لکھا ہوا ہے الواجد۔ اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ذکر ہوا ہو اس شکل و صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الواجد ہے۔ اس طرح اس میں ایک نام ہے الواقی، کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح اس میں ایک نام ہے الابد، اس طرح ایک نام ہے البرہان۔ تو یہ نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نام اس حدیث میں موجود ہیں جو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس کے علاوہ کسی صحیح حدیث سے بھی یہ نام ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے
ہمیں اللہ تعالیٰ کو وہ نام دینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر ہمارے یہاں تو کیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ایون کہ سڑکوں کے درمیان میں بھی اکثر جائیں نا تو لگے ہوتے ہیں، ایک جی ایک تختی دیکھیں لگائی ہوتی یہ ہے تو ہر بڑی نام اچھی کی۔ بات ہے، خوش آئندہ بات ہے کہ ہم رستوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ لگائیں، ٹھیک ان ہے۔ کا معنی مفہوم آئے، انسان ان کو پڑھے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا موقع ملتا ہے، ایک تعلق اور ربط پیدا ہوتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے ضروری یہ ہے کہ وہ اتھینٹک نام ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ضعیف روایت کے اوپر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جب سے الگ سے قرآن مجید میں صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ان گنت نام موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے جو صحیح نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں انہی ناموں کو ہم جو ہے اویزہ کریں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں قرآن مجید کے آخر میں جو لگائے گئے ہیں ان جی دیکھیں جو اس طرح قرآن مجید کے آخر میں وہ بھی ہمارے بر صغیر میں ہی ہوتے ہیں، اچھا وہ بھی عرب کلچر میں یا دیگر ممالک میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاید کچھ لوگوں نے فرط محبت میں غلو کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لگا دیے، حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ نام موجود ہیں، حدیث میں بھی ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایسے موجود نہیں ہیں۔ اچھا ہاں کچھ اوصاف ہیں، کچھ خوبیاں تھیں، کچھ آپ کے اعزازات تھے، کچھ کوالٹیز تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو نام بنا کر لگا دیا گیا، صحیح، جبکہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، تو ان میں ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، و احمد، میرا نام احمد ہے، و انا الماحی، اور میرا نام الماحی ہے، و انا الحاشر، اور میرا نام الحاشر ہے، و انا العاقب، اسی طرح میرا نام عاقب ہے۔ یہ 5 بڑے فیمس متفق نام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ صحیح، اس طرح کچھ اور روایت بھی ہیں صحیح مسلم میں یا دیگر کتب حدیث میں، کچھ نام ملتے ہیں نبی التوبہ، نبی الرحمہ، لیکن وہ اوصاف ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ہیں، وہ آپ کے اعزازات ہیں، وہ آپ کے امتیازات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام شروع میں اللہ تعالیٰ کے اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے ہی نام بنا کر لگا دیے گئے، یہ ایک غلو کی ایک شکل لگتی ہے، صحیح، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے نا وہ غلو سے پاک ہے، سبحان وہ غلو کی محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری ذات میں، میری شان میں ایسے غلو مت کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، ہاں اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں جو بھی بولتا ہوں وہ وحی ہے، لیکن میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہوں۔ تو اس لیے خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سکھایا ہے، صحیح، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ صحیح، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بارک اللہ بہت فیک۔ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری جی رہے گا۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ نے چاہا چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے متعلق جو غلط عقائد پائے جاتے ہیں ان کے متعلق ہم نے بات کی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے عقائد جو امت کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے متعلق گفتگو کریں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔